اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ اس طرح کی آیات میں خطاب پیغمبر اکرم سے ضرور ہے، لیکن مراد دوسروں کو بات پہنچانی ہے۔ نزل القرآن بإياكي أعني واسمعي کہ قرآن اس طرح سے نازل ہوا ہے کہ خطاب تم سے ہے، لیکن تاکہ دوسرے يعني سنیں۔ ليس المقصود المعنى المطابقي وهو کہ التحديد، معنی وإنما مطابقی میں نہیں ہے المعنى بلکہ معنی الالتزامي، التزامی میں ہے۔ لأنه ظواہر الظواهر حجت ہیں، حجة والظواهر لیکن ثلاثة ظواہر کی 3 أقسام، قسمیں ہوتی ہیں۔ قسم جو قسم مطابقة، بالکل قسم عین تضمن، مطابقت ہو، کچھ قسم التزام. تضمنی ہوتا ہے، کچھ التزامی ہے۔ قولی إياك أعني یا واسمعي تم سے هذا کہنا اور هذه دوسرے سے خطاب الآيات کرنا، ليس المقصود منها المعنى اس میں معنی المطابقي مطابقی للآية، نہیں ہے آیت کا، وإنما بلکہ المقصود معنی التزامی ہے، الالتزامي، یعنی يعني حتى تاکہ دوسرے الآخرين متوجہ ہو جائیں اس بات کی طرف، ينتبهون إلى تاکہ أن وہ سمجھ لیں کہ القضية یہ معاملہ اس طرح سے قوية بهذا اس طرح المعنى، سے ہے۔ مثل آية ولا جیسے تصل على أحد منهم مات کہ أبدا آیت پہ ہے کہ ان کے ولا اوپر نماز تقم نہ على پڑھو قبره، منافقین کے سلسلے میں، حتى يتبين تاکہ منافقین کو للمنافقين معلوم ہو جائے أن کہ تعامل خداوند الله عز عالم وجل کہ مع اس طرح سے المنافقين، منافقین سے معاملہ کرے، بحيث حتى مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يؤمر بذلك، کہ مع أن حتیٰ النبي پیغمبر کو صلى حکم دے رہا ہے کہ عليه ان لوگوں کے سلسلے میں صلى سختی على کریے گا، رأس المنافقين جبکہ وأقام پیغمبر ان على کے اوپر قبره، نماز پڑھی۔ ورسول الله اور أعرف ظاہر ہے کہ پیغمبر قرآن کو بمفاهيم مفاہیم کو القرآن رسول ہم سے بغيره، بہتر جاننے والے ہیں۔ يعني هذا تهديد لأولئك تو كان یہ جو اس للمنافقين، پہ وهذه الآيات تحدید تھی كلها وہ من هذا القبيل. منافقین کے لیے تھی، اور تمام جو آیات ہیں عليكم اس معنی میں۔ السلام. هذه الرواية مو فقط الشيعة اس روایت کو صرف شیعوں نے نقل نہیں کیا ہے، حسقانی الحسقاني نے بھی أيضا اپنی کتاب میں هذه الرواية أكثر من واحدة، نقل کیا، روايات عديدة ناقلها، مختلف روایات کو أنه نقل کی الأئمة عليهم کہ ائمہ السلام علیہم الصلاۃ والسلام المقصود بأنهم کہ وہ مظاهر مظاہر ہیں لأمر الله ولأحكام الله، امر خدا کے اور احکام، مظاہر ہیں اس کے لیے، يعني مظهر یعنی عدل مظہر ہیں الله عدل الہی ورحمة کے، الله، مظہر ہیں مظهر لطف لطف الہی کے، الله، مظہر ہیں رفعت الہیہ کے، مظهر رحمة الله. هؤلاء وہ سب المعصومين یہ 14 الأربعة. معصومین اس کی مظہر ہیں صفتوں الحاكم کی۔ الحسكاني اللي هو من العلماء، من علماء الأحناف، حسقانی حنفی علماء میں سے، لیکن اس اس روایت کو نقل، صور أكثر من رواية واحدة، كم اور کئی رواية روایتیں اس طرح سے نقل کی ہیں حسقانی نے۔ بفرمان بفرمان بله در چی؟ بله بله این مسئله در عروہ میں عموم موجود ہے یہ داره، مسئلہ، در شاید یا مکان مکان مصلی مصلی کی بحث یا میں، بمناسبتی یعنی نماز گزار کی که جگہ کی صاحب بحث میں، یا عروہ کہیں پر صاحب عروہ فرموده نے اس کو، گرچه اگرچہ یہ اجماعی مسئلہ نیست، اجماعی چند نہیں تا ہے، حاشیه اس کے اوپر داره، علماء نے حاشیہ ولی لگایا ہے، غالبا فقها قبول لیکن کرده، بہرحال اکثر علماء نے قبول کیا ہے، و اون اور وہ این یہ ہے است کہ اگر یه جایی اگر مسجد کوئی جگہ بود مسجد تھی، ظالم خرابش کرد، خیابونش کرد، مثلا حسینیه اس کو رو آ کر فتح ختم کرد، کر دیا جائے، خرابش کرد، ملک مردم بود، ان یکی سے خرید ازشون لے گرفت لیا چون که راضی باشن، اور خراب کر خرابش کے کرد، اس کو روڈ بنا خیابونش دی کرد، یا کچھ اور، این از اون حکم اول تو وہ اپنے میفته. حکم سے ختم یعنی ہو جائے گا، چی؟ یعنی اشکال نداره انسان از تو این تو وہ مسجد اپنے رد حکم اولی سے بشه، ختم ہو جائے، یعنی اگر اب اگر فرض انسان اس کنید مسجد کی جگہ سے گزر سکتا ہے، کسیه که
اس حدث اکبر ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا ہے، لیکن اب جو مسجد تھی لیکن اب ختم ہو گئی ہے تو اس کے لیے اب حکم شرعی ختم ہو جائے. البتہ سب قبول نہیں کرتے، بعض نے اشکال کیا ہے گفتن اگر کسی میدونه فلانجا مغازه کسی بوده و راضی نیست و کہ این مثلا وقت هست جایز نیست از توش رد بشه، حاشیه اس پہ کردن. عروے پہ حاشیے لگائے بعض علماء نے کہ اما اگر کسی کو غالبا پتہ ہے ہو کہ پذیرفتن یہ گھر کسی و اور کا تھا یا وجهش هم زمین کسی همینه اور کی که تھی اور وہ بعدش راضی اومده نہیں ہے، اس سے یاده زبردستی چھین لیا گیا ہے تو اس که کو چون نہیں زمان استعمال کر سکتا. معصومین علیهم السلام بنی امیه و بنی العباس از این کارا مکرر یقینا داشتن و تو هیچ روایتی از معصومین علیهم السلام نصف عالن عنهم اور ہمیں نه معلوم ہے کہ ابتداء بنی امیہ از نے خود معصوم کے معصومین زمانے میں ایسا کام وارد کیا ہے، نشده که حذر کنید از این جاها لیکن رد کسی نشید. روایت پہ پیغمبر معصوم نے آ این کے اپنے معلوم میشه چاہنے که والے کو منع نه نہیں کیا یہ حکم کام کر. واقعیش عوض اس سے شده، معلوم ہوتا ہے کہ حکم رخصت واقعی جو ہے اس بس کو ختم، کل شيء لك نظيف حتى تعلم انه قدر، کیونکہ رخصت رخصت دے برای دی گئی ہے، دیگرانه ایک حالا طرح ببین سے جهت چھوٹ دے دی گئی ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی جہت سے لوگوں کو. همین همین یعنی چون غصب واقعا کیونکہ صحیح اما معنوں میں تو مردم غصبی ہے، مکلف نیستن به اینکه اجتناب کنن از لیکن این بحث. لوگ اس کے اوپر معمور نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے ان کے اوپر کہ وہ اس سے اجتناب کریں. همین وقت اشکال نداره، فرقی نداره، فرقی نداره، فرق نمیکنه، یعنی اون حکم اولی یعنی وہ عوض پہلا میشه، حکم بدل گیا، عوض میشه نه یہ واقعا واقعا عوض عوض نہیں میشه، نه ہوگا. اونی که خراب کرده جس نے خودش خراب حرام کیا اسے کرده حرام بن جائے، وہ ضامن ہے، ضامنه، اما لیکن مردم لوگوں کے لیے ولو بلو اس یقین کو داره اونجا یقین ہو کہ یہ مسجد بوده، مسجد تھی اونجا یا کسی مغازه اور کا دیگری کسی بوده و مثال کے طور پہ راضی نیست، دکان تھی، حرام نی لیکن براش اس کے اوپر تصرف تصرف بکنه. کرنے میں اب اس کے لیے حرام نہیں ہے. خیلی اما قاعده ثانویه است و اون لو کان لبان. اور وہ قاعدہ جس کے ذریعے سے ابھی حکم کرے وہ لوکان لبان، یعنی اگر ایسا ہوتا تو حتماً معصوم بیان کرتے ہیں. اصطلاح را عمومی، اصطلاح نوعی میگی. بله همین وقت در وہی تو زمان ہم عرض کر رہے ہیں، معصومین علیهم معصومین کے السلام زمانے میں 200 200 سال سال تک این بنی امیه و بنی بنی امیہ اور العباس بنی عباس همین چیزا رو اس یقینا طرح کام داشتن. بہت کیا. احتمال اینکه ابدا همچی کاری نکردن احتمال ظاهرا درست اگر ہم نیست، یہ احتمال اما دیں که هست کہ اینجور انہوں یا نے یہ ائمه کام دیگه نہیں حافظ کیا تو شریعت اس هم کا بعد اس کا احکام جو بیان کنه وہ بہت کم ہے، نگفتن امکان بہت کم ہے. از باب لوکان لبان اونایی که قبول کردن اور مثل جنہوں نے شام قبول صاحب کیا اس عروه کو میں است، صاحب عروہ بھی ہیں، اونایی که قبول کردن ان کی دلیل یہی. دلیلشون اینه دیگه. اب حالا اگر یک ایک فقیهی فقیہ اس قانع دلیل به سے این لوکان قانع نہیں لبان ہے اگه تو نباشه وہ بله حکم وہ حکم اولی اولی پہ استصحاب استصحاب کر میشه. سکتا ہے. یقینا کسایی که تو اون شهرهایی یقیناً بودن وہ لوگ جو اس شہر ساکن میں رہ رہے شهرهایی تھے بودن که جہاں بنی تخریب امیہ و ها بنی کردن، عباس نے اس بنی طرح کی امیه و چیزوں بنی کو خراب کیا، العباس، ان کو یقینا معلوم تھا اونها کہ مثلا یہاں یقین داشتن مسجد تھی که یا کیا تھا اینجا یا یکی کس کا چی گھر بوده، تھا یا اینجا کس کی مسجد دکان تھی. بوده، اینجا چی بوده. از همین عرض میرا لو جو کان لبان دلیل ہے اگه اکثر یک علماء کی وہ فقیهی یہی ہے کہ قانع نشه، مطمئن به این لو کان لبان در اینجور جهان نشه، بله ہاں، لیکن حکم اگر کوئی عوض میشه. فقیہ ہے اور وہ اس کو یقین نہ ہو اور لوکانہ لبان کی جو دلیل ہے اس کو بله قبول نہ کرے تو وہ اپنی دلیل پہ عمل کرے گا، فقیہ ہے بالاخره. میدونم اصل دلالت دیکھیے اصل تو مطابقیه، وہ دلالت اما وقتی که مطابقی ہے، قرینه لیکن جب هست، ہمارے پاس قرینه قرینہ موجود ہے داخلیه و خارجیه. قرینه چاہے داخلی اینه داخلی بھی که اور جیسے معصوم معصوم مثل پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر تو مخالفت خدا مخالفت نہیں کرے گا نمیکنه، خدا کی، مخالفت خدا نمیکنه. پس چیه این؟ تو یک ہمارے پاس ایک قرینه داخلی داخلیه. قرینه قرینہ خارجیش هم موجود ہے کہ همین یہ روایت آیت اس معنی میں نہیں انما ہے. نزل القرآن با انما تو ذهنمه علی ایاک یعنی و کہ ہم نے استغفر یہ قرآن الله. اس طرح سے نازل کیا ہے پس کہ تم اینا خطاب آپ سے، اگر لیکن ہم تو چاہتے ہیں قرآن دوسرے داره سنیں. فک و رقبه، رقبه یعنی چی؟ معنی جیسے مطابق قرآن نے یعنی کہا فق و گردن، رقبتن، رقبہ یعنی گردن. یعنی یک گردن گوسفند بگیره، گوسفندی که کشتن ذبح شرعی کردن، یه گردنشو بگیره در راه خدا بده
رقبه معنی مطابق راقبہ کے معنی گردن کے، اما اینجا مقصود معنی تضمنی به خاطر لیکن ہمارے پاس فکو کا لفظ ہے رقبه که جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں مراد گردن نہیں ہے کسی حیوان کی، بلکہ بندے کو آزاد کرنا۔ این است که یک انسانی که رقبه جزء مراد گردن کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن معنی پورے انسان کے ہیں۔ ہر جا فقیه عام انسان کی بات نہیں ہو رہی، فقیہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہر جا فقیہ شک کرد نه معنی جہاں فقیہ کو شک ہو جائے وہاں پہ معنی مطابق ہی ہو جائے گا۔ العفو اس مسئلے کو بھی عربے میں نقل کیا ہے، اس طرح سے نہیں جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن تقریباً لیکن اصل مسئلہ ہے کیونکہ تسبیب جائز نہیں ہے۔ جس غذا کے بارے میں یقین ہو جائے کہ نجس ہے تو ان کو نہیں دے سکتا جو جن کو دعوت کی ان کو یہ نجس غذا دے دے جب اسے معلوم۔ ہاں ایک دفعہ کسی کو دعوت نہیں دی ہے وہ خود آ کے لے لیتا ہے، وہ کھا لیتا ہے بغیر اجازت کے، تو اس پہ کو مسئلہ ہے۔ لیکن اگر دعوت کی ہے اور خود ان کو کھانا کھلا رہا ہے تو پھر اس کو نجس غذا دینے کا حق نہیں۔ کارا حرام کرده باید استغفار کنه. یکی دیگه به اونایی که این غذا رو خوردن بگه که دهنشون آب بکشن، دستشون آب بکشن۔ بله لیکن تسبیب اگر اسے ایسا کیا تو اس نے حرام انجام دیا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کو ایسا ہوا اس کو بتانا پڑے گا کہ تم نے نجس غذا کھائی ہے، اور اپنے دہن کو اور اپنے ہاتھ کو پاک، اور استغفار بھی کرنا پڑے گا اور ان کو خبر بھی دے۔ نعم شكو به تزود من الله، كل شيء الإمام عنده من الله عز وجل، من يتزود بالعلم ہر چیز جو امام کے پاس ہے اس کو اللہ کی طرف سے، ہاں کامل من سب کچھ ہے اس کے پاس، بس اللہ سے۔ اسباب کمال العلم شکوی بله ببخشی بله 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 اصل یہ کہ ضرورت کی وجہ سے بہت سی چیزیں جائز ہو جاتی، اور ہر چیز کی ضرورت اس کے تناسب سے دیکھی جاتی ہے۔ المؤمنون عند شروطهم الا شرطا مومن اپنی شرط کے اوپر، یعنی اس کے لیے ضروری کہ اپنے شرط کو پورا کرے، مگر یہ کہ شرط آ کے کسی حرام چیز کو حلال کر رہی ہو یا حلال کو حرام کر رہی ہو، وہ جائز نہیں۔ بله اشکال نداره اگه شرط کرد و اون شی خودش دیکھیں اگر شرط کر دے
کہ تحلیل حرام لیکن خود حرام و حلال کا مسئلہ اس شے میں نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شرط کرنا. الحاکم التکاثر کی جو سورہ ہے اسی معنی میں ہے، یعنی انسان اب غرور کرتا ہے کبھی مال کی زیادت پر، صحت کے اوپر، اولاد پر. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کے اوپر تکبر کرتا ہے انسان. انسان يتلهى بيها. اما من يزور المقابر يشوف هذا هم مثل كان مات لیکن جب مقابر کو دیکھتا ہے، قبروں کو دیکھتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے کہ سب ختم ہو جائیں گے بالآخر. یہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے مال رکھنے والے، سب کو موت آنی ہے. تو انسان جب مقابر کو دیکھتا ہے تو اسے بہت سی عبرتیں ملتی ہیں. همین الضرورت تبیح المحظورات. اگه یک روایت داشت که در اینجا اگر ہمارے پاس روایت ہوتی کہ یہاں پہ مباح نہیں کرتا گفتیم استثناء ارتکاز تو متشرعه کبراش و همه اس قبول کے اوپر دارن، اجماع ہے اجماع تقریباً. برش هست. کہاں پر ہے کہاں نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، فقیہ اس کو طے کر. به نظر خود من میرسه این صغرای ارتکاز متشرعه در اینجا هست. در اینجا همون تصویبی که شیخ رضوان یہاں الله پر علیه وہی در تصویب مقاصد جو فرمودن. مقاصد میں چون شیخ رحمت تصویب اللہ علیہ نے هست، بیان فرمائی. به خاطر این ارتکاز متشرعه از ضرورات تبیح تو المحظورات چونکہ اینجا پہلے سے جمله ہمارے شد. پاس موجود ہے، لہٰذا یہاں پر آ کر ولی یہ اگه دلیل کسی کہ بگه ہر این مباح ہو جاتی ہے نہ جاننے کی وجہ سے، وہ ارتکاز قبول نہیں شرعی کی جا نیست، سکتی از کیونکہ ضرورات ضرورت عام ہے. میگیره. بله بله چرا درست نباشه؟ طلاق اگه اگر داد طلاق طلاق اس نے جامع دے دی اور شرایط جامع بود، شرائط تھی، زن در اون حال تمام خوش شرطیں تھی، نبود، دو تا تمام شاهد شرطیں عادل موجود ہو شنیدن تو طلاق رو، صحیح ہے چرا طلاق. درست نباشه؟ نمیدونم، یعنی در طهر مواقعه بوده و نمیدونه که در طهر مواقعه بوده یا نه. اگر نمیدونه کل ما شککت فیه مما قد مضى فامضه کما. اگر شک کریں اگر شک تو کرد اصل یہ ہے کہ صحیح ہے، یعنی طلاق صحیح نہیں ہوئی. بله بله. سلام علیکم. ممنون. بله بله من همینجا عرض کردم 10 بار، میں نے یہیں پر بیان کیا کہ 10 بار 10 بار پیغمبر خدا این پیغمبر ولایت اکرم حضرت نے موسی حضرت علیه علی کی السلام ولایت را کو باقاعدہ بیان کیا، تاکید ما را تأکید اس کا کردن. آخری مرحلہ آخریش غدیر ہے، ورنہ پیغمبر نے پہلے دن تاکید کی. بله بله بله. خب دیگه قبل از این تو روایات داره بہار میں بیان بھی اس کو اینایی نقل کیا درست علامہ مجلسی نے، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله ایک علیه جگہ پہ بیان بیان اینجایی کیا ہے. نقل کرده از قبل. حالا تو ذهنم اومد که از روایات کچھ روایتیں جو امام حجت حجت الله اجل اللہ تعالی تعالیٰ فرج برایات و شریف شده سے در ہیں، وقت زمان
پدر جو انہوں نے اپنے بزرگوار اجداد سے کیے که سه جب وہ چهار 4-5 ساله برس کے تھے. براشون بود قبل از که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تأکید بر جانشینی امیرالمومنین بکنن، اینا چون کیونکہ شنیده قبل اس کے کہ بودن پیغمبر آ از کر رسول چند تا امیر روایت المومنین داره، کی یکیش جانشینی کا اعلان کریں شنیده بودن از رهبان تو انہوں نے یهود یا نصارا یا یہودی و غیره نصارہ علماء سے سن رکھا تھا که اول کسی که ایمان میاره به این پیغمبر اون کہ خواهد جو پہلے خب ایمان از لانے اینا والا نبوت شخص کرد. ہے اینا نقشه ریختن وہی برای اس کا اینکه جانشین ہوگا. جلوگیری لہذا کنن پہلے ندارن. سے کوشش میں دو تھے روایت داره، یکیش روایت حضرت حجت عجل الله فرجه الشریفه که از حضرت کہ عسکری وہ علیه السلام شخص یعنی امیر سوال شد، المومنین کو حضرت خلافت نہ مل تحویل پائے. فرزند بزرگوارشون دادن. حضرت اور اینجوری یہ فرمودن ایک روایت اس میں خود امام زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریف سے ہے اپنے اجداد سے. دو قسمن یک قسمشون جاهلن و قاصر و مقصر، قسمشون عالم هم هستن مثل خود همونایی که مخالفت کردن کچھ اس اونایی میں که عالم لوگ هستن. جاننے والے بھی تھے یعنی احکام کو سمجھنے والے تھے، اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی. بله هیچ کشف خلاف شد حکم به واقع برمیگرده. اگر معلوم ہو جائے کہ صحیح نہیں ہے اور کشف ہو جائے کہ غلط ہے هر جا کشف خلاف تو شد وہ اماره اصل پر واپس لوٹ جائے گا، اور وہ جو کام انجام یا پایا ہے اگر غلطی کشف سے یا نہ خلاف جاننے کی شد وجہ سے اس کی حکم اہمیت به ختم ہو واقع جائے گی اور برمیگرده. همین اس کی مسئله حجیت بھی ختم ہو مربوط جائے گی. به اینکه اماره واقع و اور عوض یہ نمیکنه. باقاعدہ قاعدہ ہے فقہ میں کہ امارہ یعنی آها هیچی وقت ترتیب آثار واقع باید بده. ترتیب آثار چون اماره دیکھیے حکم امارہ کے عوض حکم کو تو نہیں نمیکنه، بدلے، دیگه فقط صرف منجر دلیل، معذر مادامی که صرف ایک دلیل ہے خلافش کہ ظاهر انسان نشده جب تک باشه. اس اگه کو خلاف دلیل ظاهر کے طور نشه پہ پیش بعد کر 10 سکتا ہے، بعد 10 لیکن سال جب بھی اگه شخصی یه آب که نمیدونه طاهره یا نجس باش اگر وضو کوئی گرفت شخص و آ کے نماز نماز خوند، پڑھ لے بعد 10 ایک وضو سال میں یقین کرد این آب متنجس بوده، خب اون وضو باطله، تو اگر این 10 نماز سال رو بعد باید بھی اسے قضا پتا بکنه. چلے کہ اس دن جو میں نے وضو یعنی کیا تھا اور حتی نجس اگر تو پانی تھا تو طاهر وضو بودی، باطل ہے، اسے نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، امارات و یعنی اصول وہ والی نماز اینا جو اس واقع وضو و سے پڑھی. عوض نمیکنه. نعم لا لا بنصوص من نص میں موجود ہے. امام صادق علیہ امام الصلوۃ صادق والسلام علیہ السلام چون لو نقل لیتے تھے میکنه. کہ نہیں خبز، الامام الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف امام شون حجت چون کیسے نقل خبز لیتے تھے؟ ها فرق ماكو. الاحکام حلال محمد صلی اللہ علیہ احکام وسلم میں حلال کوئی فرق الى نہیں یوم پڑتا، القیامه و حرام رسول کا حتى حلال يوم القیامه. قیامت تک حلال ہے اور رسول کا حرام قیامت تک حرام ہے. نعم علیکم السلام. إيه. 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 هذه في الروايات روایات میں موجود ہے. فلا جناح عليه الطواف بهما باعتبار أنه المشركون كانوا مخلين صنم على الصفا وصنم على المروة. منافقین روايات اور موجودة في تفسير مشرکین نے صفا يعني و مروہ صنم على دونوں پہ الصفا اسنام وصنم رکھے على ہوئے تھے اور المروة. اس کے بیچ پہ طواف كلهم هم کرنا یا صحیح کرنا. المشركون يسعون من الصفا إلى المروة للصنم اللي على المروة، من المروة إلى وہ الصفا لوگ جب حج للصنم کرتے تو اللي ایک على صنم سے الصفا. دوسرے صنم کی طرف جاتے والقرآن تھے، ایک يقول بت سے دوسرے رؤية بت کی طرف الصنم جاتے. هناك ما يخالف، آیت نے آگے کہا مسلمانوں سے ولو وہاں يعني پہ تؤدي واجبكم بت ہے تب بھی لأنه تمہارے صفة من شعائر صحیح میں الله. کوئی مسئلہ نہیں ہے، أدوا واجبكم، بلکہ وجود الصنم لا ان يمنع کا وہاں پر الطواف. موجود ہونا سے صنم کے وہاں موجود ہونے محترم سے السلام عليكم. تمہارے طواف پر کوئی حرج نہیں ہے، تم اسے انجام دو. چی؟ سیاست به معنای واقعی یعنی اداره کار مردم، اداره ٹھیک ہے، صفا. سیاست کی جو صحیح معنی ہے وہ ملاحظات یہ ہے کہ لوگوں کے روایات امور متعدد کو داره صحیح چون تو طریقے سے روایات انجام دینا. جامعه است
زیارت جامع میں جملہ موجود ہے وساست العباد، یعنی یہ لوگ لوگوں کے بندوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مبعوث ہوئے یا دنیا میں بھیجے گئے۔ اگر سیاست اس معنی میں کہ لوگوں کے امور کو صحیح سے انجام دے ائمہ حتمن ہے، لیکن نہیں، آج کے معنی میں جو سیاست ہے اس کا ائمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاست واقعی اور اگر زلزلہ اتنا ہلکا تھا کہ اکثر لوگ متوجہ نہیں ہیں، تو پھر وہ جو متوجہ ہوا ہے اس کے اوپر نماز آیت واجب ہے۔ لیکن اگر زلزلہ شدید تھا کہ اکثریت متوجہ ہوئی، تو جو متوجہ نہیں ہوا اس کے اوپر بھی نماز آیت واجب ہے۔ یہ کلی حکم ہے۔ شاید عروہ میں بھی موجود ہے یہ مسئلہ۔ لہٰذا اگر زلزلہ بہت ہلکا ہو کہ اکثر لوگ نہیں سمجھ سکے، تو احتیاط یہ ہے کہ اس کو الگ نہ کرے بلکہ اس کو انجام دے۔ اس کو نقل بھی معنی کہتے ہیں۔ جب تک وہ آ کر صرف شکل بیان کر رہے ہیں، ہم نہیں کوئی حکم جاری کر سکتے۔ اگر مسئلے کو نہ جانتو کہ طلاق رجی ہے یا غیر رجی ہے یا خلا ہے، جو غیر رجی حکم ہے، تو جس کو پتہ نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے مسائل ہے اس کے لیے ضروری کہ ان احکام کو جانے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین۔